بعد عزیزان محترم، معزز سامعین، اور خصوصاً آج ہمارے اس پروگرام کی زینت ہمارے مہمان ذی وقار جناب ماسٹر فخر عالم صاحب، فاؤنڈر چیئرمین گڈنس پبلک اسکول، اور میرے مشفق و مربی والد محترم جناب ماسٹر محمد یونس خان حیات صاحب، فاؤنڈر چیئرمین SRM پبلک اسکول، مینیجر سر ماسٹر محمد اسد حیاتی صاحب، پرنسپل سر جناب MA خان حیاتی صاحب، ایڈوکیٹ اسد حیاتی صاحب، اور منچ کا بڑا خوبصورت سنچالن کر رہے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ارشد حیاتی صاحب، اور دور دراز سے تشریف فرما میری عزت دار مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے ہمارے لیے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ چمن روئے ہنسے شبنم بیاباں پر نکھار آئے، چمن روئے ہنسے شبنم بیاباں پر نکھار آئے، ایک ایسا بھی نیا موسم میرے پروردگار آئے، بہائے چشم تر ایسا بھی ایک آنسو ندامت کا، بہائے چشم تر ایسا بھی ایک آنسو ندامت کا، جسے دامن پہ لینے رحمت پروردگار آئے، وہ سر کھولے ہماری لاش پر دیوان آوار آئے، اسی کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار بار آئے، اور کفس کے ہو لیے ہم تو مگر اے سیاد برنا، کفس کے ہو لیے ہم تو مگر اے سیاد برنا، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ عزیزان محترم، آج کے حالات کس قدر سنگین ہیں آپ سب اس سے واقف ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنی بات کو میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان حالات سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہ تیاری ہمیں کوئی کشتی سے نہیں لڑنی ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیشن سے تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کا عمدہ انتظام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں، ان کے روشن مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں گے تو ہمارے آنے والا کل مستقبل ہمارا روشن ہوگا، اور اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے بے خبر رہے، بچوں کی تعلیم سے غفلت برتی، تو یاد رکھیں ہمارے آنے والے کل کے حالات اور بھی بد سے بدتر ہوں گے۔ حاضرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، والد محترم کو دیکھا ہے، اور جو لوگ والد محترم کے ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ بھی واقف ہیں کہ آپ کس قدر قوم و ملت کی فکر میں رہتے ہیں، اور کس قدر اس فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے قوم کی ترقی ہو، کیسے ملت کامیابی کی طرف آ جائے۔ لیکن اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں ایک بیٹا ہونے کے ناطے آپ کی فکروں کو زیادہ جانتا ہوں کہ آپ ملت کی خاطر، آپ قوم کی خاطر کس قدر فکر مند رہتے ہیں، اور اس کا یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے جو SRM پبلک اسکول کی بنیاد ڈالی گئی ہے، یہ بھی آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ڈالی گئی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ میری قوم کے بچے کامیاب ہو جائیں، ملت کامیابی کی راہ دیکھے، اس ملک کی ترقی ہو، ورنہ اور بھی بہت راستے ہیں۔ لیکن
یہاں پر ایک ایسا انتظام کیا گیا کہ میری قوم کے بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں، اور اس میں بھی پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ نے کمپیوٹر ایجوکیشن، دینیات کی ایجوکیشن اور سائنس ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ایک ہی چھت کے نیچے آپ نے کس قدر خوبصورت انتظام کیا ہے۔ واقعی آپ خوبصورتی کے لیے، اس خوبصورت نظام کو چلانے کے لیے تعریف کے مستحق ہیں، اور یہ فکر آپ کی آج ہی نہیں بلکہ میں بتاتا چلوں، اور اکثر لوگ واقف بھی ہیں کہ اب سے اتنے دن پہلے تقریباً 40-50 60 سال آپ کا جو یہ عمر ہو چکی ہے، تقریباً 70 پلس آپ کی ایج ہے، آپ کا 50 سال کا ایجوکیشن کا تجربہ، آپ کی ایجوکیشن کی محنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ملت کی خاطر کس قدر فکر مند ہیں۔ کافی لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی سن لیں کہ والد محترم کا مدرسہ حیات العلوم میں بھی ایک عظیم کردار رہا، جو یہ ایک گنگا جمنی تہذیب ہندوستان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ آپ نے اس گنگا جمنی تہذیب میں ایک ایسا پھول کھلایا، ماحول دیا، آپ نے حیات العلوم کی شکل میں اس قوم کی خدمت کی، اور آج الحمدللہ ایک یہ دوسری جمنا بہتی ہے SRM پبلک اسکول کی شکل میں۔ SRM پبلک اسکول میں آپ کا یہ کردار، آپ کا یہ مقام ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث رحمت ہے۔ ہم آپ کے سائے کے نیچے رہ کر ہم آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا سایہ ہمارے لیے بوڑھے برگد کی طرح ہے جس کی شاخیں دور تک ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ جتنی آپ کے اس SRM پبلک اسکول نے ترقی کی ہے، اتنی جلدی میں نے دیکھا ہے کہ اتنی جلدی کی ترقی دوسرے اسکولوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس SRM پبلک اسکول کے پیچھے ابھی میری یا میرے بھائیوں کی ابھی کوئی محنت نہیں ہے جس قدر محنت ہونی چاہیے۔ یہ صرف آپ کے نام کا ثمرہ ہے، یہ آپ کے نام کی بدولت ہے جو آج الحمدللہ ہمیں یہ مقام ملا ہوا ہے۔ SRM پبلک اسکول بلندیوں کو چھو رہا ہے، آج یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے، اور اس کی وجہ میں بتاتا چلوں کہ آپ اپنے بچوں کو SRM پبلک اسکول کے اندر بھیجتے ہیں۔ SRM پبلک اسکول کی یہ خوبی ہے کہ الحمدللہ بچے یہاں اگر روتے ہوئے آتے ہیں، 2 یا 4 دن روتے ہیں، 5 دن روتے ہیں، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے روتے ہوئے اسکول میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، 5-6 دن کے بعد ان کو ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ بچہ چھٹی کرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ آپ کی یہ سرپرستی، آپ کا یہ نظام واقعی تعریف کا مستحق ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں میری عزت دار مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جن کے بچے اس اسکول میں آتے ہیں، اور کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جن کا بچوں کا اسکول سے ابھی تعلق نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں کہ SRM پبلک اسکول کے اندر جب آپ اپنے بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو چیئرمین صاحب کی ہمارے لیے یہ نصیحت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ کے یہاں ایڈمٹ کر رہا ہے، کوئی ایڈمیشن دلا رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ آپ کے حوالے آپ اپنے بچے کو نہیں کر رہا ہے، اس بچے کا ہاتھ آپ کو نہیں پکڑا رہا ہے، بلکہ اپنی شفقت، اپنی ممتا اور اپنا بھروسہ اور اپنی روشن مستقبل کو آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ اور ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم پوری محنت کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو ایک تراشا ہوا کوہنور بنا کے آپ کو دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اساتذہ اور ہم جو محنت بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کے ساتھ
والدین کی محنت بھی ہونی چاہیے. جو استاد یہاں پر محنت کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو بچوں کو گھر بٹھا کے کرایا جائے. آپ اپنے بچے کو گھر پہ لے کر بیٹھیں. میں جانتا ہوں کہ گاؤں کا ماحول ہے, زیادہ تر پیرنٹس پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں بچے کو اس نام سے بٹھایا جائے کہ جو تجھے اسکول میں کام ملا ہے اس کو کر. آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے, آپ اس کو پڑھا نہیں سکتے, لیکن بٹھا تو سکتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں اور آپ اس چیز میں محنت کر رہے ہیں تو آپ کے بچے چمکتا ہوا ستارہ بنیں گے, اور انشاءاللہ ایک دن اس SRM پبلک اسکول کا بھی نام روشن کریں گے, آپ کا بھی نام روشن کریں گے. آپ کو بھی ایک دن خوشی ہوگی, یہ زمین و آسمان دیکھیں گے, آپ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. ہم بھی خوشی سے سر بلند کر کے کہیں گے کہ الحمدللہ یہ ہمارا شاگرد ہے, یہ ہمارے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے جو آج اتنی ترقی حاصل کیے ہوئے ہے. بڑا فخر ہوتا ہے اگر اپنا کوئی شاگرد یا اپنی اولاد کامیابی کی سیڑھی چڑھتی ہے. تو اس کے لیے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہماری لسٹ بھی بہت لمبی ہے, اس لیے میں آپ لوگوں سے صرف یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو گھر پر بھی بٹھایا کریں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہم سفر میری مسافت میری رفتار نہ دیکھ, ہم سفر میری مسافت میری رفتار نہ دیکھ, ساتھ چلنا ہے تو چل راہ کی دیوار نہ دیکھ, اور راستے خود ہی بتا دیں گے فضا کیسی ہے, راستے خود ہی بتا دیں گے فضا کیسی ہے, تجھ کو گھر سے جو نکلنا ہو تو اخبار نہ دیکھ.